تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے دین میں استقامت. اب دین کے استقامت یعنی اس میں ثابت قدم رہنا، اس کے کئی شعبے ہیں اور اس کے کئی شاخیں ہیں. ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کا اعتقاد دل میں پیدا کر لے اور اس پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو وہ اسلام میں داخل ہو، دین میں داخل ہو. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین کا جو اعتقاد دل میں پیدا ہوا اس پر استقامت حاصل ہو، یعنی وہ دھل مل نہ ہو، اس میں لغزش نہ ہو، اس میں کہیں خدا نہ کرے آدمی پھسل کر کسی اور طرف نہ جا پڑے. اسی کو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک مرتبہ یہ کہہ لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار. کیونکہ دین پر میں جب اعتقاد انسان ایک مرتبہ پیدا کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ. لیکن اس کائنات میں اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اس ایمان سے ڈگمگانے کی فکر کرتی رہتی. شیطان ہے، نفس ہے، وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ آدمی جس نے ایمان اختیار کر لیا ہے اور دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا ہے، اس کو کسی طرح یہاں سے ڈگمگائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے العیاذ باللہ کہ چاہے ایک تو انتہائی خطرناک بات تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان مرتد ہو جائے العیاذ باللہ. وہ تو بہت ہی انتہائی درجے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو محفوظ. لیکن اس سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ دل میں وسوسے، خطرات دل میں پیدا کرتا ہے. اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وساوس سے واسطہ نہ پڑتا ہو. وہ اس لیے شیطان لاتا ہے کہ یہ ذرا اس کے اندر جو ایمان تو نام ہے نا پکے اعتقاد کا، لیکن اس پکے اعتقاد کو ذرا جھنجھوڑ دے، اس کے اندر کچھ کمی پیدا کر دے کہ کچھ شبہات اس میں نکل آئیں، کچھ وسوسے نکل آئیں. تو ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر اختیاری بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتے، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا. یہ ایسے وسوسے جو ہیں ان کا تو کوئی اعتبار نہیں اور نہ ان سے حقیقت میں کوئی نقصان ہو. یہ وسوسے جو آتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان اس کے تصور سے بھی پریشان ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وسوسے دل میں نہ آتے ہوں. اور تو اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انہ یغان علی قلب، میرے دل پر بھی کچھ کبھی کبھی بادل سا آ جائے. بادل سا آ جائے کیا معنی کہ کوئی اللہ جانے، اس کے لفظ میں تشریح کرنا بھی سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی وسوسہ ہو یا کوئی چیز ہو جس کو آپ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ میرے دل پر بادل سا، تو وہ غیر اختیاری ہوتا ہے. اس سے اس کو اگر آدمی اس کو اہمیت دے اور اہمیت دے کر اس سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کر یہ سب پریشان ہونے لگے تو وسوسے اور آتے. یہ چیزیں پھر انسان کو بعض اوقات مایوسی تک لے جاتی اور مایوسی جو ہے اللہ بچائے وہ جا کر کفر تک پہنچا دیتی. تو یہ وسوسے جو غیر اختیاری طور پر انسان کے اپنے اختیار کو دخل نہیں، اپنے سوچ کو دخل نہیں ہے، اختیاری سوچ خود بخود آ، تو ان کا طریقہ اور ان سے ان کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یوں سمجھے کہ جیسے ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے میں کتے بھونک رہے ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں ان کی، وہ بھونکتے رہیں گے لیکن ہم اپنا راستہ قطع کرتے رہیں گے. اور بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو بھی آتے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے بہتر لگتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ وسوسوں کی بات زبان پر لاؤں. کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ زبان پر میں لاؤں. تو پریشان تھے اس بات کے وسوسے آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسے تو عین ایمان کی علامت، یہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں. اور اس کی تشریح ہمارے حضرات نے یہ فرمائی، غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معذور مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چور ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے. جہاں کوئی مال ہی نہیں، گھر خالی پڑا ہے، وہاں چور ڈاکو کیا کرے گا جا کے؟ وہ اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کوئی مال ہوتا ہے. یعنی ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے لہذا چور آ رہا ہے. وہ شیطان وسوسے کے طور پر چوری کرنا چاہتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو توجہ نہ. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ جو ہے در حقیقت شیطان کی سرگوشیاں ہیں. شیطان آ کر سرگوشی کرتا ہے، یعنی چپکے دل میں بات ڈالتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے، ان کے دل میں افسوس ہو کہ ہائے میں کیا بات سوچ
سوچنے لگا. تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ لیحزن الذین آمنوا، لیکن ساتھ میں بالکل اطمینان دلا دیا اللہ تعالیٰ نے لیس بضارہم شیئا، وہ مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر آدمی اس کو یہ سمجھے کہ یہ ایک کتا بھونک رہا ہے تو میں اس سے کوئی نہ اثر لوں گا، نہ پریشان ہوں گا، نہ غمزدہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بس اس کو نظر انداز کرو اور کام میں لگو. یہی اس کا راستہ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com